अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम, खुश आमदीद मेरी नई वीडियो में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इलेक्शन के साल में दाखिल हो चुके हैं और तमाम सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सिवाय लाहौर में जो एक पार्टी मौजूद है इस वक्त, उसकी क़यादत मौजूद है, वो जो भी कुछ करने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर दफ़ा 144 लगा दी जाती है। खैर, उस हवाले से भी अभी अदालत में जाने की तैयारी हो चुकी है और ज़ाहिर है जिस तरह से सेक्शन 144 का एक गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पंजाब के अंदर, उसको रोका जाएगा और रोकना भी चाहिए, तो उसके लिए एक तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। बहरहाल आज की वीडियो के अंदर जो चंद चीज़ें हैं हम डिस्कस करने वाले वो ये कि आज फिर से खान साहब ने एक रैली का अनाउंस किया था और पंजाब गवर्नमेंट ने उनको रैली की इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा कि आज की रैली की तमाम तर जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, आपके कांधों पर होगी, अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर डाल दी जाएगी। फिर ये हुआ कि खान साहब ने फैसला किया कि वो फिर भी ये रैली निकालेंगे क्योंकि बहुत दिनों से ये डिले हो रही थी और बार बार इसके ऊपर कदगनें लगाई जा रही थी, इसको रोका जा रहा था, हीले बहाने बनाए जा रहे थे। तो आज फिर वो रैली जो है ज़मान पार्क से निकली और बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकली। उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने भी आज एक निजी तकरीब में वो गई हुई थी और स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे और उनसे उन्होंने खिताब किया। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं उस हवाले से भी। और एक ये है कि खान साहब के ऊपर जी, जिस तरह मैंने बात की कि इलेक्शन का साल है और सियासी जमातें इलेक्शंस की तैयारी कर रही हैं, तो वहाँ पर ही खान साहब के लिए भी उनका भी एक रिकॉर्ड सेट होने जा रहा है कि वो केसेस की सेंचुरी के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। तो इस वक्त उनके ऊपर तकरीबन 77 केसेस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 77 केसेस हो चुके हैं। आज की जो डेवलपमेंट्स थी उसके अंदर खान साहब के जो तोशा खाना केस था, फौजदारी मुकदमा उसमें, और इसके अलावा जो जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का केस था उसमें सेशन कोर्ट ने उनके जो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए नाकाबिल ज़मानत। और ये जो ज़ेबा चौधरी वाला केस था, हालांकि इस केस में जो 5 रुकनी बेंच था वो इस केस को पहले ख़त्म कर चुका था और खान साहब खुद भी गए थे। आपको याद होगा, बड़ी वो वायरल हो रही थी वीडियो जिसमें खान साहब ने कहा कि जज साहिबा नहीं आई हैं, लेकिन उनको बता दीजिएगा कि इमरान खान आए थे और वो आपसे माफ़ी मांग रहे थे। तो मैजिस्ट्रेट की अदालत में उन्होंने जाकर माफ़ी भी मांग ली थी इसी हवाले से कि उन्होंने एक जलसे में उनका नाम लेके कुछ बात कही थी। गो कि बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन है वो उसको थ्रेट नहीं मानते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर अदालत को लगा कि वो थ्रेट है तो उस हवाले से एक कानूनी रास्ता था और वो अपनाया गया और माफ़ी मांगी गई। गो कि माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो अंदाज हैं, अतवार हैं और जो हवाएं हैं वो उनका रुख सब कुछ बदला हुआ है और सब कुछ खान साहब की मुखालिफत में ही चल रहा है। तो ये भी पाकिस्तान में वक्त आता है हर सियासी लीडर के ऊपर। तो आज खान साहब की रैली से शुरू करते हैं हम कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, 4 साल उनकी हुकूमत थी और वो हुकूमत ख़त्म होने वो किस तरह से ख़त्म हुई, एक रजीम चेंज ऑपरेशन जिसको वो कहते हैं कि हुआ और फिर मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया। उसके बाद हमने केसेस देखे कि यक के बाद दीगरे केसेस का एक पूरा तरतीब के साथ वो भी केसेस जो बनते नहीं थे वो भी लगा दिए गए। भला 77 केसेस, ख़ुद इंसान दंग रह जाता है कि इतने केसेस। और वो साबिक वज़ीर आज़म जिसके ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है और कातिलाना हमले के नतीजे में वो एक FIR दर्ज करवाना चाहता था और वो FIR दर्ज नहीं हुई है। तो ज़मान पार्क के अंदर ज़िले शाह जो PTI के कारकुन थे, उनकी जो बहीमाना कत्ल का एक सामने आया वाक़या और उसके कत्ल का तमाम तर जो उसकी ज़िम्मेदारी थी वो इदारों के ऊपर थी। और क्योंकि पुलिस वैन में उनको देखा गया था, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और फिर तशद्दुद के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई। और जो डॉक्टर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने भी वो रिपोर्ट्स देखी और ये बताया कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, बहुत बुरी तरह तशद्दुद किया गया और उसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ई हुई है। लेकिन उसकी FIR भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर काटी गई और उसकी एक नहीं दो FIRs काटी गई। और इमरान खान साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद को उसके अंदर एक तो FIR थी कि ये जो ज़मान पार्क के अंदर इन्होंने हंगामा आराई हुई है और इनके कारकुनों की वजह से, और उसके दरमियान में उनको ज़ख्मी हुए हैं और फिर उनका
اس طرح سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ دوسری FIR جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کو پولیس وین میں دیکھا گیا اور اس طرح سے نہیں ہوا ہے یہ واقعہ، تو کہا گیا کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ یہ جانتے تھے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جانتی تھیں کہ کس کی گاڑی سے ان کی یہ موت واقع ہوئی ہے، اور جان بوجھ کے اس کو چھپایا گیا، چھپانے کی کوشش کی گئی، تو اس کی FIR جو ہے وہ PTI کے جو چیئرمین ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کے اوپر کاٹ دی گئی۔ تو ایک ہی کیس میں دو FIRs، یہ ریکارڈ بھی عمران خان صاحب کے نام ہوا۔ تو بہرحال جی آج کی ریلی اور اس کے اندر یہ FIRs کا بھی تسلسل ایک قائم رہا، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور یہ ریکارڈ تو جاری رہے گا اور یہ باقی بھی رہے گا۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ اس ریلی کے حوالے سے میں کوریج کرنے کے لیے باہر گئی تو میں دیکھا کہ اس کے روٹ تھے زمان پارک سے اس نے داتا دربار تک آنا تھا۔ تو جب ہم اس کو کور کرنے کے لیے باہر نکلے تو ہر راستہ اور ہر شاہراہ کو بند کیا گیا تھا، خاردار تاریں لگا کے، اور اس کو کنٹینر لگائے گئے تھے باقاعدہ طور پہ۔ جب لانگ مارچ کے دنوں میں ہم دیکھتے تھے کہ کنٹینرز لگتے ہیں، لیکن ایک ریلی کے لیے اور جس کے روٹ کا تعین بھی ہو چکا ہے اس کے لیے، اور کئی دن سے اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور آپ بار بار روک بھی رہے ہیں کہ ہم آپ کو اجازت دیں گے، ہم بتائیں گے، آپ PSL کے دن ہے، سیکیورٹی تھریٹ ہے، باقی سارے ایونٹس ہو رہے ہیں، لیکن PTI کی ریلی کے لیے آپ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اور آج جب بہرحال اجازت مل ہی گئی ہے تو اس کو پوری طرح سے کنٹینرز لگا کے بلاک کرنے کی کوشش کی گئی، اور نہ صرف شاہراہوں کو بلکہ چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی ہم نے دیکھی جن کو کہ بلاک کر دیا گیا تھا تاکہ وہاں سے گزر نہ پائیں لوگ۔ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے جو بیچارے سفر کر کے آ رہے تھے، ان کے گھر تھے یہاں پر، جن کے گھر تھے وہ گھروں کو نہیں جا پا رہے تھے، خواتین تھیں بچوں کے ساتھ، اور ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میں اتنی دیر سے اپنے بچے کو لے کے کھڑی ہوں اور میرا بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے اور پولیس والے جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ میں نے پولیس والوں کو آگے ہو کے کہا، میں نے کہا آپ جانے دیجئے، خاتون ہیں اور ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، تو آپ خود بھی فیملیز والے ہیں یا آپ کی بہنیں ہیں۔ تو جو پولیس والے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بھی خوار ہو رہے ہیں، اور یہ ہمیں بھی صبح سے ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے، اور ہم یہ نہیں دے سکتے راستہ، ہماری مجبوری ہے، ہم بھی ملازم ہیں، آپ بھی ملازم ہیں، سمجھتی ہیں اس بات کو کہ ملازمت کیا ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد تو کوئی جواب باقی نہیں تھا۔ بہرحال جی پھر مکمل طور پہ کنٹینرز لگائے گئے، ہر طرح سے بلاک کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی گاڑی کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ جو لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں وہ پیدل چل کے دور دور سے وہ لوگ آ رہے تھے۔ کوشش یہ تھی کہ ظاہر ہے جو فیملیز والے لوگ ہیں وہ اتنی دور تک چل کے نہیں آ سکتے، تو کسی طرح سے اس ریلی کو جتنی تعداد کم ہو سکے اتنی کی جا سکے، جو لوگ زمان پارک میں موجود تھے صرف وہی اس ریلی میں شرکت کر سکیں۔ لیکن جب میں نے یہ ریلی دیکھی، جب یہ زمان پارک سے شروع ہو رہی تھی تبھی دیکھ لیا گیا تھا اس کو کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، اتنا اس کے اوپر جو لگائی گئی ہیں، اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے باوجود یہ ریلی ایک بہت بڑی ریلی ہے۔ اور جو مسلم لیگ نون کہا کرتی تھی کہ یہ تخت لاہور تو ہمارا ہے، تو آج تخت لاہور کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ آج یہ تخت لاہور چھین لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ کہ بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ لاہور تحریک انصاف کا ہو چکا ہے۔ جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس کے اندر بھی یہ کہا جا رہا تھا بار بار، اور جب یہ تاریخوں کا اعلان ہوا ہے الیکشن کی، پنجاب کی الیکشن کی تاریخوں کا، تو خان صاحب کو تو ایڈوانس میں ہی مبارکبادیں ملنا شروع ہو گئی تھیں کہ آپ کو 2/3 اکثریت بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ خبر تو اب جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے، جو خان صاحب کی مخالفت میں ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کا اس وقت پاکستان میں کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب مریم نواز صاحب آج ایک تقریب میں موجود تھیں، اور وہ تقریب میں انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ مریم جو ہے اس نے یہ مریم کو تو کھلی آزادی ہے جلسے جلوس کرنے کی، اور مجھ پہ اس طرح سے جو ہے مجھے کوئی اجازت نہیں دی جا رہی، اور مجھ پہ اتنی روک ٹوک ہے، مجھ پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو مریم تو کھلے عام جلسے کرتی پھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم کو یہ آزادی تم نے نہیں دی، مریم نے چھین کے یہ آزادی لی ہے۔ تو ویسے عمران خان صاحب یہ بات بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ان کی جو
پارٹی ہے نا اس کی 12ویں کھلاڑی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اگر مریم نواز صاحبہ کے میسج کو غور سے دیکھا جائے کہ چھین کے آزادی لی گئی ہے تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آئین و قانون کی پاسداری جو آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 لگائی گئی ہے، قانون کی پاسداری کریں، آپ فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، آپ کو قانون منع کر رہا ہے، لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ چھین کے آزادی لینی چاہیے. تو چھین کے تو پھر آپ ہی کی حکومت ہے، آپ ہی سے آزادی لینی پڑے گی کیونکہ آپ ہی قدغنے لگا رہے ہیں، آپ ہی پابندیاں لگا رہے ہیں. تو پھر اگر خان صاحب نے چھین کے آزادی لینے کی کوشش کی تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو اگر یہی آپ کا بیان آپ کو دوبارہ سنوا دیا گیا کہ آپ ہی کہتی تھی کہ میں نے چھین کے آزادی لیا تو اس میں تو یہی میسج ہے کہ تم بھی چھین کے آزادی لے لو. تو پھر بتائیے کہ بالکل درست بات ہے کہ پھر تو آپ 12ویں کھلاڑی نکلی. اور توشہ خانہ کا جو کیس آپ نے بنایا تھا وہ بھی اب کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح سے توشہ خانہ میں 2002 سے 2022 تک کس نے کیا کیا لیا، اور سب لوگ ہی اس حمام میں اترے ہوئے ہیں. جو لفظ استعمال ہوتا ہے میں نہیں کہنا چاہتی، لیکن یہ کوئی بھی وہ شخص جو گھڑی چور کے نعرے لگا رہا تھا، وہ تمام لوگ جو زیادہ بڑھ کے نعرے لگا رہے تھے، آگے ہو کے نعرے لگا رہے تھے، وہ زیادہ توشہ خانہ سے چیزیں اڑانے والے لوگوں میں شامل ہیں. تو یہاں پر تو سب ایک جیسے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ آپ کے اوپر وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جو بھی خان صاحب کے اوپر آیا ہوا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے جب آپ کے ادارے خلاف ہو جاتے ہیں اور ایک مخصوص طبقہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے جو اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے. جمہوری حکومت ہے لیکن جمہور کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہاں پر جن کی آواز کی اہمیت ہے جب وہ خلاف ہو جائیں تو پھر آپ کے اوپر ہر طرح کے کیسز بنتے ہیں. وہ توشہ خانہ جس سے خود بھی وہ چیزیں لے چکے ہیں، گھڑیاں لے چکے ہیں، پائن ایپل تک اڑا لیے گئے، قالین تک اٹھا لیے گئے، اور صابن دانیاں تک نہیں چھوڑی گئیں. تو ڈیکوریشن پیسز بھی اٹھا لیے گئے. اسی توشہ خانہ کے اوپر عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی تیاری ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ اور مزید کیسز جو ہیں وہ خان صاحب کی طرف بنائے جا رہے ہیں. کسی بھی طرح سے یہ کوشش ہے کہ یا تو ان کو گرفتار کر لیا جائے یا پھر ان کو نااہل کر لیا جائے. الیکشن کا سال ہے اور اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو خان صاحب 2/3 اکثریت سے مضبوط طریقے سے حکومت میں واپس آئیں گے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیے جاتے ہیں، جو کہ پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. اور دوسری جانب اگر یہ الیکشن نہیں ہونے دیے جائیں گے تو ظاہر ہے انارکی کا خدشہ ہے. ایک جو الیکشن ایک ہوپ دیتے ہیں لوگوں کو وہ ختم ہو جائے گی اور ہوتی جا رہی ہے. عوام کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارا اس سسٹم کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، ہماری کوئی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی ظاہر ہے ختم کرنا ہے اور اس کے لیے الیکشن کروانے بہت ضروری ہیں. تو خطرہ یہ ہے کہ الیکشنز کی کروانے کی خاطر جو لیول پلینگ فیلڈ جو بار بار مانگی جا رہی ہے ایک جماعت کی جانب سے، وہ دینے کی خاطر کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو پاکستان جس کا متحمل نہ ہو سکے.